یہ چھٹا معنی ہے، اور اس چھٹے معنی کو جو ذات بیان کر رہی ہے، جو مفسر اس کو بیان کر رہا ہے، وہ 6 صدی ہجری کا مجدد ہے۔ چھٹا معنی اور 6 صدی ہجری کا مجدد بیان کر رہا ہے، اور وہ ہیں حضرت امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ والضحیٰ کا اور واللیل کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد اہل بیت اطہار کے مرد، اہل بیت اطہار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں، ان اولاد میں سے جو مرد ہیں، اللہ رب العزت ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ والضحیٰ سے مراد اہل بیت اطہار کے مرد ہیں، اور واللیل سے مراد اہل بیت اطہار کی مخدرات عطرت، وہ پردہ دار بیبیاں ہیں، وہ پردہ دار بیبیاں ہیں۔ تو اب معنی کیا ہوا، مفہوم کیا ہوا؟ والضحیٰ محبوب تیری آل کے مردوں کی قسم، تیری آل کے مردوں کی قسم۔ کیوں قسم اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ جو تیری آل ہے، اہل بیت ہیں، ان کا کردار دن کی طرح واضح اور روشن ہے، ان کا کردار دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اس لیے ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے مقامات کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے افعال کو دیکھ کر، میں خدا ان کے دنوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، تیری اہل بیت کے مردوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جس طرح دن واضح ہوتا ہے، اسی طرح تیرے اہل بیت کے مردوں کا کردار واضح ہے، کردار واضح ہے۔ اور واللیل سے مراد مخدرات عطرت، اہل بیت اطہار کی پاک بیبیاں، پردہ دار بیبیاں۔ میں تیری اہل بیت اطہار کی بیبیوں کی قسم اٹھاتا ہوں خدا۔ آپ سوچیں گے کہ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کبھی مردوں کی قسم اٹھائے، کبھی بیبیوں کی قسم اٹھائے؟ جو خدا محبوب کے طلبوں کے ساتھ لگی ہوئی زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکے کی زمین تیرے قدموں سے لگتی ہے۔ جو زمین قدموں سے لگ جائے خدا اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جو اولاد محبوب کے جسم سے لگ جائے اس کی قسمیں کیوں نہیں اٹھائے گا وہ؟ تیرے اہل بیت، تیرے خاندان کی پاک بیبیوں، پردہ دار بیبیوں کی قسم ہے، خدا قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور پردہ کیسا ہے؟ محبوب اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں کہ پردہ ان پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح رات چھائی ہوتی ہے۔ واللیل اذا سجا، سجا کا معنی ہے چھا جانا، پوری طرح حاوی ہو جانا۔ تو پردہ ان پر اس طرح حاوی ہوتا ہے جس طرح رات پوری طرح چھا جاتی ہے، اس طرح یہ مخدرات عطرت پر پردہ چھا گیا ہے۔ کیسا پردہ ہے؟ ان کے پردے کا کیا عالم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس کی وضاحت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے۔ یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کچھ چیز۔ تو نبی پاک نے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی
سب سے بڑی شان، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. کس سے؟ اپنے صحابہ سے. ہر صحابی اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مطالعہ کے مطابق، اپنی عقل شعور کے مطابق جواب دے رہا ہے. جب ہر صحابی جواب دے رہا ہے تو پاس ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فوراً اٹھتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کر حجرہ فاطمہ میں جاتے ہیں. سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، فاطمہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی شان اور خوبی کیا ہے؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تبسم فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں، علی یہ سوال میرے ابا جان نے کیا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں، ہاں نبی پاک نے، آقا مولا نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے ہم سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جواب دوں. تو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جا کر جواب دو کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، سب سے بڑی شان ہے، یہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو. عورت کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو، یہ سب سے بڑی خوبی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھ کر آ کر وہاں مجلس میں بیٹھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں، علی تم جواب دو. تو آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ جواب تم دے رہے ہو؟ یہ میری بیٹی فاطمہ کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا. علی عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے جواب دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، عام عورتوں کی خوبی یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر اس عورت پر نہ پڑے. لیکن جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کی کسی غیر محرم مرد پر نظر نہ پڑے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اور یہ خوبی، یہ شان اگر کسی کو حاصل ہے تو اہل بیت اطہار کی مخدرات عطرت کو حاصل ہے. اس کی تائید میں ایک اور حدیث پاک پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نبی نے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے کسی کام کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر میں لے آئے اور سیدھے گھر کے اندر داخل ہو گئے. نبی پاک بھی اور حضرت عبداللہ بن مکتوم وہ بھی داخل ہو گئے. تو آگے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں گھر کے اندر بیٹھی ہیں. جب دیکھتی ہیں کہ میرے ابا جان کے ساتھ ایک غیر محرم بھی ہے تو آپ فوراً پردہ کر کے دوسرے کمرے کی طرف چلے جاتی ہیں. جب دیکھا نا نبی پاک نے کہ میری بیٹی فاطمہ پردہ کر کے دوسری طرف چلی گئی ہے تو آپ اپنے اس صحابی کو فارغ کر کے بھیجتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے ہیں. بیٹی تم نے پردہ کیا ہے، یہ جو میرے ساتھ آیا ہے یہ نابینا ہے، اس کو بینائی حاصل نہیں، اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، یہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان اگر یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ نابینا ہے، میں تو دیکھ سکتی ہوں. بیٹی آپ کی ہوں اور کسی غیر مرد کو دیکھوں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ رب العزت وَالضُّحَا کہہ کر نبی پاک کے آل کے مردوں کی قسم اٹھا رہا ہے اور وَاللَّيْلِ کہہ کر مصطفیٰ کی مخدرات عطرت کی قسم اٹھا رہا ہے.